پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ہمیشہ سے ایک سٹینس رہا ہے, بڑا اسٹرانگ سٹینس رہا ہے جمہوریت کے لیے. تو ابھی جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہر طرف گورنر راج کی گفتگو شروع ہوئی ہے. ٹسوری صاحب کے بارے میں جو ہے, جو سندھ کے گورنر ہیں, ان کے بارے میں گفتگو ختم ہوتی ہے تو وہ آپ کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ کسی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, یہ واقعتاً ایسا کچھ ہے؟ اور اس کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, توجہ کس سے ہٹانی ہے تو مجھے نہیں پتا کس نے ہٹانی ہے. اگر توجہ ہٹانی ہے تو کس نے ہٹانی ہے اور کیوں ہٹانی ہے. تو پیپلز پارٹی کے اپنی میٹنگ میں کوئی سچ ڈسکشن نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کوئی اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک نان ایشو اگر ہم ایشو بنا لیں اور اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اچھا, ابھی آپ نے میٹنگز کی بات کی ہے, NFC ایوارڈ کی طرف میں جانا چاہوں گی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ ہم اس کی بازگشت سن رہے ہیں آپ, اور CM نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بھی جائیں گے 4 تاریخ کو. تو اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کسی سطح پر آپ کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی, کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں کل میٹنگ ایک ہوئی, تمام پارلیمانی پارٹی کے ہیڈز کو بلایا گیا تھا. جی. اس میں جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ہیڈ آئے تھے, اور CM صاحب بھی تھے اور اسپیکر صاحب بھی تھے, اور کوئی کمیٹی بھی شاید انہوں نے کمیٹی بنائی, اس پہ انہوں نے مشاورت کی کہ جی. جب وہ اسی پہ, تو فی الحال تو اپنی مشاورت میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انپٹ اس کے اندر دی ہوں گی, ڈیفینیٹلی اپنی سفارشات بھی دی ہوں گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ, کیونکہ ہماری نمائندگی چیف منسٹر صاحب کریں گے, بیکاز وہ وہاں پہ پروونشل منسٹر اور فیڈرل منسٹر نہیں بیٹھے ہوتے, تو ہمارے اس وقت کوئی منسٹر نہیں ہے, تو ایڈوائزر ہیں فائننس کے, تو اس کی وہ جو نمائندگی ہے وہ CM صاحب خود کریں گے. ہمارا جو کیس ہے NFC میں وہ CM صاحب خود بات اس پہ کریں گے. ہمارے ایک اور ممبر بھی ہیں مشرف رسول صاحب, وہ اس پہ جو ہے وہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا. تو میں ابھی تک تو میرے ساتھ سچ کوئی مشاورت اس پہ نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیں گے تو میں اس کو پازیٹیو مشورہ دوں گا اپنے صوبے کی بہتری کے لیے, خیال کے. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرتا چلوں کہ کل ہماری صوبائی اسمبلی نے ایک تاریخی قدم کیا کہ پیپلز پارٹی کے ایک بل ہم نے وہاں پر پیش کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے, اور ہماری اسمبلی نے یونینیمسلی اس کو جو ہے وہ اپروو کیا, جس کا میں اس ممبر کا جس نے اس کو ووٹ کیا اس کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ریزولوشن کو جو ہے نا ووٹ کیا. احمد کنڈی صاحب نے قرارداد پیش کی ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ایک شہید ہیرو کا درجہ دینے کی بات کی گئی, اور یہ یونینیمسلی ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ قرارداد منظور ہو گئی. تو اس میں کیا پہلے سے کوئی میٹنگز ہوئی تھیں, کوئی بات چیت ہو گئی تھی, یا یہ ہم سمجھیں کہ اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور جو وہاں پہ PTI ہے ان کے معاملات میں بس معاملات ٹھیک ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں, پروونشل اسمبلی کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس ہی تھا, نارمل بزنس ہی تھا, اور جیسے جو نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے اس طرح پروونشل اسمبلی میں ہوتا ہے. تو وہ ریزولوشن انہوں نے ڈیفینیٹلی اسپیکر سے مشاورت کرنے کے بعد ہی, یا اسپیکر سے کہا ہو کہ ہم یہ بل ریزولوشن پیش کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ہونے کے بعد بھی اسپیکر صاحب کے بڑے اچھے ورڈز تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسپیکر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق کہے. تو سچ کوئی ایسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اس کا مخالف ہی مانتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ نے دیکھا کل اس میں اس کا پہلی دفعہ جو ہے, دیکھیں پالیٹکس کی جاتی ہے, پارلیمنٹ میں پالیٹکس کی جاتی ہے. ہم تو وہاں پر جا کر بین نہیں بجاتے نا, یا ہم سیٹیاں بجائیں یا ہم نعرے لگائیں. ہم نے وہاں پہ قانون سازی کرنی ہے, ہم نے وہاں پہ ریزولوشنس پاس کرنی, چیزیں جو اسمبلی کا کام ہے, اور ہم نے کل دکھایا کہ اسمبلی کو اس طریقے سے چلایا جاتا ہے جس طرح ہم نے چلایا. یعنی جو CM جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر آپ ایک جرگے میں بھی گئے تھے, اور یہ یقینی طور پر جرگہ تھا صوبے کے اندر جو ایک امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. تو کیا ہمیں ایسا دکھ رہا ہے یا واقعی ایسا ہے کہ آپ کی سہیل آفریدی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے اگر ہم کمپیریزن کریں جو پچھلے CM تھے گنڈاپور صاحب ان کی نسبت؟ دیکھیں, یہ جرگہ جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے بلایا تھا صوبائی اسمبلی کے, ہی واز دی ہوسٹ. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کی حکومت وہاں پہ PTI کی, تو انہوں نے ان کا ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا, دعوت نہیں بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈس کے پاس بھی گیا تھا, اور ایسے گورنر میرے پاس بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. اس پہ پھر میں نے کہا اگر صوبے کے امن کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات ہوگی ڈیفینیٹلی میں آؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ پورا صوبہ ایک طرف بیٹھا اور میں بولوں کہ جی میں انکار کرتا ہوں میں نہیں آتا, تو آپ ہی میڈیا چینل کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں وہ سب اکٹھے ہوئے اور گورنر صاحب نہیں گئے. نہیں, ہم تو حیران تھے اس بات پہ کہ کبھی ایسا ہوا نہیں, بلکہ ہم نے تو یہ سوال اٹھائے ان سے کہ آپ خود کبھی کسی میٹنگ میں نہیں گئے, تو آپ کے پاس جو ہے وہ گورنر صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں آئیں گی؟ تو ہم تو حیران تھے اس بات پہ. نہیں, صوبے کے امن کے حوالے سے تھا, پارلیمنٹ میں تھا, اسپیکر صاحب نے بلایا تھا تو ہم سب گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں ہزارہ صوبے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور PTI
نے ایک قرارداد جو ہے وہ وہاں پر پیش کی ہے. نذیر عباسی صاحب شاید جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں انہوں نے پیش کی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو قرارداد ہے اس کا پیش ہونا اور پاس ہونا، تو کیا وہاں پر اور صوبے بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں قرارداد سے صوبے نہیں بنتے نا، لیکن پہلی شاید شرط تو ہے یہ. نہیں، وہ آپ کو 2/3 میجورٹی سے چاہیے. اس میں تو آپ آپ ٹیکنیکل اگر وہ کریں گے، اس کو آپ کو بزنس اس کا کرنا ہوگا، اور اس پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کو لینا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، مطلب جوائنٹ سیشن کی سے بھی آپ نے پاس کرنا ہے. تو ایسا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا. پہلے بھی آف اینڈ آن ایسے قراردادیں پاس ہوئی ہیں. جب صوبے بننے جائیں گے یا صوبے میں ڈسکشن ہوگی تو پھر بات ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی صوبے پہ ڈسکشن ہے. مفروضوں پہ بات چیت ہو رہی ہے. ادھر ادھر سے لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہے 28ویں ترمیم میں شاید صوبے آ جائیں، باقی چیزیں آ جائیں. تو ابھی تک ایسا کوئی سنجیدہ گفتگو اس پہ نہیں ہے. جب سنجیدہ گفتگو ہوگی تو پھر پارٹی کی ویسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی صوبوں کی جو تشکیل ہے نئے صوبے بننے کے حوالے سے اور وہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے اس کے اوپر یقین تو رکھتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، لیکن پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے بنا کیسے رہیں، کدھر رہیں، کیسے ہے کیسے نہیں ہے. ہم سب سے بڑے چیمپئن خود ہیں اور تھے ساؤتھ پنجاب صوبے کے، سرائیکی صوبے کے. ہم چاہتے تھے کہ یار سرائیکی صوبہ بنے. ہم نے وہاں پر جو ہے اپنے سیکریٹریٹ بھی اوپن کر دیا تھا. ہم نے اپنی تنظیم بھی جو ہے پارٹی کی تنظیم بھی سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب رکھی ہوئی ہے. تو جب صوبوں پہ ڈسکشن آئے گی تو پھر اس کے بعد جب سی بیٹھے گی تو اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. اچھا، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں سرائیکی صوبے کی، اس کے حوالے سے اب یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو 29ویں آئینی ترمیم ہے اس میں سرائیکی صوبے کے معاملات جو ہیں وہ موجود ہوں گے. تو اس حوالے سے کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے یا پیپلز پارٹی کو اس کو انیشیٹ کرنی جا رہی؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا نعرہ رہا ہے، جیسے آپ نے خود نہیں ہے سچ کوئی بھی نہیں ہے. جب پہلے جو پوائنٹس آئے تھے سی میں جو 27 امینڈمنٹ کے تھے، تو ہر پوائنٹ جو ہے ہمارا ڈسکس ہوا تھا سی میں، اور ہر ممبر کو بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہر ممبر کو موقع دے کہ آپ ان پوائنٹس پہ اپنی رائے دیں. تو کچھ میں امینڈمنٹ ہوئی، کچھ ڈراپ ہو گئے، کچھ پاس ہو گئے. تو اب اس میں یہ دیکھیں گے کہ اب یہ اگر صوبے کی ایشوز آتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کون سے صوبے بن سکتے ہیں، کون سے نہیں بن سکتے. کن صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے جو خود خراب کر رہے ہیں افغانستان سے، جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال کر کے افغانستان کی یہاں پر دراندازی بھی کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی شہید کر رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات کسی لیول پہ ہو سکتے ہیں اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہو سکتے. جو آپ کے ملک کا آئین نہیں مانتا، جو آپ کے ملک کا قانون نہیں مانتا، اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ واپس جائیں گے. ہمارے تیرا کے لوگ، ہمارے باجوڑ کے لوگ ان آفیشیلی خود وہاں پہ جرگہ ان کے پاس گیا اور وہ نہیں کھلے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن خراب ہے، لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے پتہ ہے حکومت یا سیکورٹی فورسز کے پاس سرحدین کا چراغ ہے کہ وہ پھونکا ماریں گے اور یہ جو ہے وہ سارے جو ہے اڑ کے بارڈر کی اس طرف چلے جائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی اس چیز کا واحد حل ہے، اور اس پہ ہماری پوری جو ہے وہ فوکس ہے. کیونکہ وہ لوگ آپ سے مذاکرات کرنے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں، وہ کسی کے اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کریں گے.